الیکشن کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بہت برا کہتے رہے اور زہران ممدانی ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت برا کہتے رہے۔ میڈیا کا ایک ہجوم ہے، ایک ہی چیز کے منتظر ہے کہ اب یہ کب ایک دوسرے کو گتھم گتھا ہوں گے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے۔ For some reason, the press has found this to be a very interesting meeting. یہ دعوت کم، طاقت کا اظہار زیادہ تھی۔ Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. That's easier. Yes. It's easier than explaining it. I don't mind. ممدانی نے ڈونلڈ ٹرمپ کا دل جیتا ہے بغیر اپنے اصولوں کو پر سمجھوتا کیے۔ یہی سبق کاش ہمارے شہباز شریف کو بھی ہوتا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ وائٹ ہاؤس کے اندر اوول آفس، جہاں پہ امریکہ کے صدر اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، وہاں سنجیدہ مگر زرد اور گرم روشنی کے اندر دو ایسے لوگ ایک دوسرے کے سامنے، یوں کہیے کہ ایک بیٹھا اور دوسرا کھڑا ہوا ہے، نظر آ رہے ہیں، جن کی سیاسی دنیا کے سمجھے کہ جو پولرز ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ ایک نارتھ پول میں ہے تو دوسرا ساؤتھ پول میں ہے، اور اس طرح کی ایک اپوزٹ پرسنالٹی سامنے بیٹھی ہیں۔ ایک جانب ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے 47 یعنی 47ویں صدر ہیں، ریپبلکن پارٹی کے کیرزمیٹک اور بڑے تیز قسم کے لیڈرز بھی ہیں، جو کسی کو بھی کھڑے کھڑے کچھ بھی سنا دیتے ہیں، جنہیں ان کے حامی آج بھی میگا آئیکن کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوسری طرف زہران قوام ممدانی صرف 34 سال کی عمر میں نیو یارک کے شہر کے پہلے جنوبی ایشیائی اور افریقی نژاد میئر الیکٹ ہوئے ہیں۔ ان کو انڈین نژاد ایک شہری بھی کہا جا سکتا ہے نیو یارک کا، جنہوں نے ڈیموکریٹس پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، بلکہ یوں کہہ لی کہ ڈیموکریٹ سوشلسٹ ایسوسی ایشن، جو کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر ایک لیفٹسٹ لوگوں کا گروپ ہے، اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کر شہر کی پرانی جتنی بھی ایک سیاسی بساط تھی اس کو الٹ کر رکھ دیا زہران ممدانی نے۔ اور اسی وائٹ ہاؤس کے اندر جب یہ میٹنگ ہو رہی ہے ان کی، تو باہر میڈیا کا ایک ہجوم ہے، ایک ہی چیز کے منتظر ہے کہ اب یہ کب ایک دوسرے کو گتھم گتھا ہوں گے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، کوئی لڑائی ہوگی، کوئی مکہ مارے گا، کوئی گالیاں دے گا ایک دوسرے کو، کیونکہ الیکشن کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بہت برا کہتے رہے اور یہ زہران ممدانی ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت برا کہتے رہے۔ تو اس موقع پر ان دونوں کی ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی تھی۔ تو میڈیا کی نظر میں ممدانی، جو امیروں کے ٹیکس بڑھانے، مفت بسوں اور اسرائیل کے خلاف سخت ترین موقف رکھنے والے سیاستدان ہیں، ان کا ٹرمپ سے ملنا ایک ایسے ہی تھا جیسے کسی بلند مینار پر تیل کا چراغ رکھ دیا جائے، کبھی بھی بھڑک سکتا ہے۔ مگر یہ بات میڈیا کو کیا معلوم تھی کہ اندر ایک ایسا منظر بننے والا ہے جو سیاسی کہانیوں کے روم کام، یعنی جو کمرے میں بڑی محبت اور پیار سے جو باتیں ہوتی ہیں، رومانٹک گفتگو جو ہوتی ہے، وہاں اندر ایسی باتیں ہو رہی تھی، باہر آپ جو مرضی توقع کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد جب یہ پریس بریفنگ ہوتی ہے تو وہ جو اوول آفس کا جو کمرہ ہے جہاں پہ صحافی بھی بیٹھ کے صدر اور ان کے مہمانوں سے باتیں کرتے ہیں، تو اس کا ایک بڑا ریزولوٹ ایک ڈیسک ہے، بڑی مہگنی لکڑی کا اور بڑا مضبوط طاقتور قسم کا وہ ڈیسک ہے، اور اس کے سامنے ٹرمپ صاحب جو اپنی مخصوص اور بڑی ایک کہہ لیں کہ تحکمانہ قسم کی جو ان کی کرسی ہے اس پر بیٹھے ہوئے بڑے مزے کے ساتھ باس بن کے، ڈان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریڈ ٹائی کا ایک سرا ہوا میں جھول رہا ہے، جیسے فتح کا ان کا کامیابی کا ایک نشان ہے، پرچم لہرا رہا کہ میں فاتح ہوں۔ اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے زہران ممدانی کو اپنے سامنے بٹھانے کے بجائے یا ساتھ اپنے بٹھانے کے بجائے کرسی میں اپنے برابر کھڑا رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ دعوت کم، طاقت کا اظہار زیادہ تھی، مگر ممدانی نے بغیر ہچکچاہٹ کے وہ جگہ لے لی۔ وہ ایک کرسی پہ تحکمانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑے آرام سے ایک سادگی کے ساتھ سائیڈ میں کھڑے ہو گئے، نہ آنکھیں چرائیں، نہ ہاتھ باندھے، لیکن ہاتھ ضرور ان کے آپس میں نچلے حصے میں بندھے رہے ہیں، لیکن باادب قسم کا یوں کر کے ہاتھ نہیں باندھے، بلکہ یوں کر کے اپنے فنگرز کے ساتھ ایک دوسرے سے کھیلتے رہے۔ وہ پرسکون مگر الرٹ اور احترام کے ساتھ مگر دباؤ میں آئے بغیر کھڑے رہے۔ یہ تمام جو باڈی لینگویجز والے جو ہیں وہ اس کو اس طرح ہی بیان کرتے ہیں۔ مثلا
اس منظر کو دیکھ کر ایک ڈاکٹر لیلین گلاس ہیں، یہ ایک سمجھے کہ بڑی معروف ہیں، باڈی لینگویج ایکسپرٹ سمجھی جاتی ہیں. یہ نفسیات اور سیاسیات کی ایک سمجھے آج کل کی ایک نئی صنف ہے یا جانرے ہے کہ جس میں ایک آدمی کے بیہیویئر کو دیکھ کے اس کے اندر کے تاثرات جو فیلنگز ہیں ان کو سامنے بیان کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے امریکہ کے اخبار ہے US ٹوڈے، اس کے لائیو بلاگ میں فوراً تبصرہ کیا تھا جب کوٹ ہو رہا اخباروں میں کہ ٹرمپ صاحب جو ایک تحکمانہ اور بڑے حاکمانہ انداز میں تو نظر آتے ہیں، لیکن زہران ممدانی کا جو انداز ہے بڑی سادگی کے ساتھ اور بغیر کسی جھکاؤ کے اور بغیر ڈرے ہوئے جو نظر آ رہا ہے وہ، اور اس طرح بھی لگ رہا ہے کہ وہ ضرور ان کے ایک ملازم یا جونیئر نظر آئیں گے، کیونکہ وہ بہرحال وہ صدر ہے اور یہ میئر ہے، تو ظاہر ہے میئر جو صدر کے آگے چھوٹا ہے تو وہ اس قسم کی کمپلائنٹ یا اس قسم کی تابع داری کرتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک ذہنی طور پہ مغلوب نہیں ہے. یہ ڈاکٹر لیلین گلاس نے کہا ہے. تو یہ جملہ تمام تجزیہ کاروں کے سامنے تصویر کی طرح ایک سمجھے پھیل گیا، ان کے ذہنوں میں آ گیا کہ ہاں ایسا ہی نظر آ رہا ہے. تو طاقت کا کھیل تو ٹرمپ نے شروع کیا، مگر ممدانی نے بغیر لفظ بولے اپنی برابری کا پیغام دے دیا کہ یو آر پریزیڈنٹ، آئی ایم میئر. یہ ہم دونوں میں فرق ہے لیکن ہم دونوں برابر کے لوگ ہیں. تب تاریخ کا دلچسپ موڑ شروع ہوتا ہے. رپورٹرز باہر نیوز فلیش کے لیے تیار تھے اور دونوں میں ایک لفظی جنگ بھی چھڑ رہی تھی، مگر ٹرمپ نے منظر بدل دیا. انہوں نے صحافیوں کے سامنے جو میز پر ہاتھ مار کر بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کہا کہ زہران's winner, a real winner. He beat the New York machine. I like winners. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زہران ایک فاتح ہے، اس نے جو نیو یارک کے جو بڑی طاقتور اسٹیبلشمنٹ تھی، پورا سسٹم تھا، اس کو ہرا دیا ہے اور مجھے فاتح ہی پسند ہے. یہ ٹرمپ کا ہے. تو ٹرمپ کا انداز ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، تعریف کے ذریعے مخالف کو قریب لانا. ممدانی نے اس موقع کو فوراً بھانپ لیا اور مسکرا کر جواب دیا، سر، نیو یارک کے محنت کش تارکین وطن، امیگرینٹس یعنی جو خاندان ہیں، یہ سب امریکہ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. اگر ہم شہر کے مسائل کو حل کریں تو فائدہ سب کو ہوگا، ایک پارٹی کو نہیں، ملک کو ہوگا. تو یوں دونوں ایک ایسے مکالمے کی طرف بڑھ گئے جس کے بارے میں میڈیا نے سوچا بھی نہ تھا. میڈیا تو سوچ رہا تھا ابھی بڑی فائر ورکس ہوں گے، دھماکے ہوں گے، لیکن یہاں تو دونوں محبت سے بات کرنے لگ گئے. مگر اس لمحے کی پوری معنویت یعنی اس کا مقصد سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے دیکھنا پڑے گا. زہران ممدانی اس شہر کی سیاست میں ایک غیر معمولی کردار ہے. یوگنڈا کے شہر کمپالا میں پیدا ہوئے تھے، انڈین نژاد تھے اور اپنے والدین کا ایک بیٹا 7 برس کی عمر میں نیو یارک کی ایک بارہ کوئنز میں آ کے آباد ہوتا ہے. نوجوانی میں ان کو مسٹر کارڈیمم، یہ جو آپ کے انڈین مسالے ہوتے نا، اس کی خوشبو کو وجہ سے یا ویسے کھانے کھاتے ہوں گے تو اس کی وجہ سے دوستوں نے نام رکھ دیا مسٹر کارڈیمم، اور مسٹر کارڈیمم ہی کے نام سے انہوں نے ایک ریپر گروپ میوزک کا شروع کیا، جو موسیقی کا جو ایک جس میں وہ ایشین گانے، انڈیا کے گانے اور کچھ امریکہ کی اپنی جو کہہ رہے کہ ہپ ہاپ قسم کی جو تیز بیٹس والی جو میوزک ہوتا ہے وہ ملا کے انہوں نے ایک اپنا نیا گروپ بنایا جس کا نام ہی رکھا گیا مسٹر کارڈیمم. جوانی میں یہ کام کیا، اس کے بعد جب بڑے ہوئے ہیں، گریجویٹ کر لیا، تو انہوں نے یہ سب کام چھوڑ کر سیاست کی طرف آ گئے اور پھر وہاں پہ نیو یارک جو کی ریاست کی جو اسمبلی ہے اس میں منتخب ہوئے. اور شروع سے ہی جو کرائے جو ہیں، گھروں کے جو کرائے ہیں، ان میں وہ ایک روک لگانا چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی آتا ہے کرایہ بڑھا دیتا ہے اور جو کرایہ دار ہے وہ مجبور ہیں، کیونکہ جو گھر ہے وہاں پہ بہت مہنگے ہیں، لوگ خرید نہیں سکتے، اور بہت سے لوگ ہوتے کام کرنے آتے اور واپس بھی جانا چاہتے تھے، وہ مکان خریدتے نہیں، کرائے پہ لیتے. تو کرائے پہ کوئی حد مقرر نہیں تھی، انہوں نے کرایوں کی حد مقرر کرنے کی بات کی. یہ نیو یارک اسمبلی کے جب ممبر تھے اس وقت سے شروع کی تھی. تو عام لوگوں کے لیے پھر انہوں نے یعنی جو بس کا سفر یا ٹرین کا سفر جو ہے اس کو سستا کرنے کا کہا، اور پھر فلسطین پر امریکی پالیسی پر دو ٹوک تنقید کی، جیسے سخت موقف رکھتے ہیں، کیونکہ وہ غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی تھی اس کی سخت مذمت کرتے رہے پوری اپنی کیمپین کے دوران. اور اس کے مقابلے میں ٹرمپ کی جو سیاست ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کی، کیپٹلزم کی مضبوطی تھی کہ بڑے سخت قسم کے امیگریشن لاز ہونے چاہیے ہیں، لا اینڈ آرڈر بڑا سخت ہونا چاہیے، ایک بھی جرم کرے تو سخت سزا دینی چاہیے، جو کہ عام طور پہ دائیں بازو کی تمام جماعتوں کے یہی موقف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انسان دوستی سے زیادہ ڈسپلن آرڈر رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو، بس عوام چاہے بھوکے مر جائیں، اس سے زیادہ ان کے لیے جو اہمیت ہوتی ہے جس چیز کی وہ ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کی. تو ان کی پوری کی پوری سیاست لا اینڈ آرڈر کے نعرے پر کھڑی ہے. تو دونوں کی دنیا الگ،
الفاظ الگ، تصورات الگ، کامیابی کے نظریات الگ، مگر دونوں کے پاس اس وقت عوامی مقبولیت کی ایک ایسی چنگاری ہے جو انہیں پاپولسٹ زمرے میں لا کھڑا کرتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نیو یارک سٹی سے بہت ووٹ ملے تھے، اس سے پہلے کسی بھی ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کو نیو یارک سٹی سے اتنے ووٹ نہیں ملے تھے، کیونکہ نیو یارک سٹی مجموعی طور پر ڈیموکریٹس کی ہاتھ میں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ووٹ ملے تھے۔ اور دوسرے دوران ممدانی جو ہے تو پورے کے پورے سسٹم کو بیٹ کر کے وہ شکست دے کے وہ اب میئر الیکٹ ہوئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ ملاقات دلچسپی سے بھرپور تھی، دو مختلف سمتوں کے پاپولسٹ کی پہلی مرتبہ آمنے سامنے ایک نشست۔ تو میڈیا نے صبح سے ہی صورتحال کا ایک سمجھے کہ فائر ورکس وغیرہ جو سسٹم دیکھا ہوا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو بس دھماکے ہی ہوں گے، آج تو بس لڑائی ہوگی، اور اسی قسم کی بینرز کے ساتھ انہوں نے اپنی سرخیاں لگائی ہوئی تھیں۔ CNN کے جو اینکرز ہیں کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ شاید ممدانی پر امیگریشن اور اسرائیل کے موقف پر سخت حملے کریں گے، اور فاکس نیوز نے تو ایک خبر شائع کی کہ وین ٹرمپ میٹس ممدانی، یعنی اس عنوان سے انہوں نے ایک پورا ایک آرٹیکل شائع کیا ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹرمپ کو چاہیے کہ ممدانی کو ایک لیکچر دے کہ کیپٹلزم کیوں اہم اور سوشلزم کیوں نقصان دہ ہے۔ یہ تفصیل ہے، اس میں 5 انہوں نے فیکٹرز گنوائے ہوئے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر میمز وائرل تھیں، جیسے کوئی ٹرمپ کو سوویت ٹوپی پہنا کر ایک بڑا طاقتور قسم کا ڈکٹیٹر دکھا رہا تھا، تو کوئی ممدانی کو چے گوارا کی تصویر کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ یہ کہ دو بڑی قوتیں آپس میں ٹکرانے لگی ہیں۔ بلکہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ کل ایک کمیونسٹ وائٹ ہاؤس آ رہا ہے۔ Tomorrow, we have a communist coming to the White House because that's who the Democrat Party elected as the mayor of the largest city in the country. لیکن ان سب لوگوں کی توقعات کے برعکس جب ملاقات ہوتی ان کی 21 نومبر کو تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ لوگوں کے منہ لٹکے رہ گئے کہ ہم تو یہاں پہ مقابلہ لڑائی دیکھنے آئے تھے، یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو جب مذاق، طنز اور پیش گوئیوں سب دھری کی دھری رہ گئی تو اصل گفتگو 3 اہم شعبوں پر مرکوز ہو گئی: امن عامہ، انفراسٹرکچر اور اکنامک کوآپریشن۔ پہلا نقطہ جو تھا وہ سب وے میں جرائم تھا، وہاں کی جو انڈر گراؤنڈ ٹرین چلتی ہے ان میں بہت جرائم ہوتے ہیں، تو اس کے روکنے کے لیے بات ہوئی ہے۔ نیو یارک کا وہ مسئلہ جو ٹرمپ کے بیانی یعنی میک نیو یارک سیف اگین، اس کے ساتھ بھی جڑتا ہے۔ تو یہاں پر ٹرمپ اور ممدانی ہم آہنگ نظر آئے، ایک ہی آواز میں بول رہے تھے کہ کرائم از سالوڈ بائی ڈگنیٹی ناٹ فیئر۔ اس سے بھی دونوں نے ایک قسم کے متفق نظر آئے۔ تو دونوں نے مشترکہ ٹاسک فورس بنانے پر اتفاق کیا ہے، ایک ایسا قدم جہاں ٹرمپ کی جو فیڈرل فورس ہے اور ممدانی کی جو سوشل ریفارمز کی جو بات ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھے کہ مل گئیں۔ تو ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو دونوں کے مختلف زاویوں کے باوجود ہم آہنگی بھی نظر آئی۔ اچھا، اس سے بھی بڑا جو دھماکہ ہوا ہے وہ یہ ہے جو انفراسٹرکچر کی جو بات ہوئی، خصوصاً نیو یارک کے جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے MTA جو کہلاتا ہے، اس پر بڑی دونوں نے ہم آہنگی نظر آئی۔ ممدانی نے ٹرمپ کے سامنے صاف صاف کہا، سر دنیا کے امیر ترین شہر میں آبادی کا 1/5واں حصہ ایسا بھی ہے جو $2.90 وہ اتنا بھی ڈالر کا کرایہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ نظام ٹوٹ رہا ہے۔ یعنی ایک قسم کو ممدانی نے بتایا کہ ہم جو جتنی بھی عمارت کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی ترقی کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی طاقت کی بات کرتے ہیں، اسی ملک کے سب سے امیر شہر میں وہاں کی آبادی کا 5واں حصہ ایسا ہے جو $2.90 کا ایک ٹکٹ بھی خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی اتنی پرچیزنگ پاور، اتنی غربت ہے۔ یعنی اس نے غربت کا ایک اشارہ دیا۔ تو ٹرمپ چونکے نہیں بلکہ فوراً بولے ہم بلینز لگائیں گے، بڑا پروگرام، پل، ٹنل، سب کچھ۔ تو نیو یارک میرے دل میں ہے، میرے دل کے قریب ہے، میں نے اسے بنایا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ایک ڈیولپر ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی اور ایک قسم کا انہوں نے اس کو ممدانی کو مسترد نہیں کیا، اس کی تردید نہیں کی، بلکہ اپنی آواز اس کی آواز میں ملا دی کہ ہاں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو نتیجتاً دونوں نے کئی سمجھے کہ $5 بلین جو ہے فیڈرل جو ہے جو ایڈ جاتی ہے نیو یارک کو، وہ دینے کا ایک معاہدہ کیا، اس پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ تو اس کے مطلب یہ معاہدہ جو ہے ابھی جو ہے ایک لحاظ سے بھی زبانی اتفاق ہے، دستخط نہیں ہوئے، لیکن اس میں مفت کرایوں کے تجرباتی منصوبے اور پرانی بسوں کو برقی بسوں میں یعنی الیکٹرک بسز میں بدلنے کا پروگرام بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے جو ممدانی اپنا ایجنڈا لے کر گئے تھے، ٹرمپ اس سے راضی ہو گئے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ اس موقع پہ 2 پاپولر لیڈر لڑیں، اور ایسا بھی ہے
کہ ممدانی نے کچھ اس طرح ان کے ساتھ اچھا ایک رویہ یا بڑا ڈپلومیٹک سٹائل میں بات کی ہے کہ ٹرمپ نے ان کو ایک ہوسٹائل یا مخالف آدمی سمجھنے کے بجائے ایک دوست بنا لیا، اور اسی طرح ممدانی نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ اچھا، پھر آیا وہ موضوع جس پر ممدانی اکثر مین اسٹریم میڈیا سے ٹکراتے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور بڑے بڑے الزامات لگے ہیں، کسی نے ان کو جہادی کہا ممدانی کو، کسی نے کچھ کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے صدر سے کہا، یعنی ممدانی نے کہا کہ میں نے صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت جو کر رہی ہے وہ نسل کشی ہے اور ہم اسے فنڈ کر رہے ہیں۔ I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. ٹرمپ جو روایتی طور پہ اسرائیل کے سخت حامی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس بار نسبتاً نرم لہجہ اپنایا، بجائے اس کے وہ ممدانی کو برس پڑتے۔ انہوں نے بڑے آرام سے کہا ہمیں امن چاہیے، پیس چاہیے، ہم سب کو امن چاہیے، کوئی بھی لمبی جنگ نہیں چاہتا ہے۔ I met with a man who's a very rational person. I met with a man who really wants to see New York be great again. And I can say again, he'll convince me or I'll convince him, it's for the good of New York. And I've been called much worse than a despot, so it's not that insulting. But maybe I think he'll change his mind after we get to working together. Yes, please. تو یہ جملہ کسی بڑی تبدیلی کا اعلان تو نہیں تھا، مگر اتنا ضرور تھا کہ ممدانی اور ٹرمپ کا مکالمہ رکا نہیں، اور فورن پالیسی پر بھی اختلاف رائے کی وجہ سے دونوں نے ایک دوسرے کی بات بڑے اچھے دوستانہ ماحول میں سنی اور بیان کی۔ I think both President Trump and I, we are very clear about our positions and our views, and what I really appreciate about the President is that the meeting that we had focused not on places of disagreement, which there are many, and also focused on the shared purpose that we have in serving New Yorkers. And frankly, that is something that could transform the lives of the 8.5 million people who are currently struggling. تو ملاقات ختم ہونے کے بعد تجزیہ کاروں کا نقطہ نظر واضح تھا کہ ممدانی نے ثابت کر دیا کہ وہ سخت اختلاف رکھنے کے والوں سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور ٹرمپ نے یہ دکھایا کہ وہ سیاسی دشمنوں کو بھی اپنے بیانیے میں سمیٹ سکتے ہیں، اور اس طرح دونوں کو سیاسی فائدہ ہوا۔ ٹرمپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیو یارک کے جو لبرل شہر ہے اس کے میئر کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں جو کہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہے، اور ممدانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے شہر کو فیڈرل جو گورنمنٹ کا جو ٹریجری ہے اس کے قریب لے آئے ہیں، یعنی وہاں سے پیسہ بھی اب آئے گا۔ تو اس ملاقات نے یہ بھی ثابت کیا کہ پاپولزم صرف نعروں اور ریلیوں کا کھیل نہیں ہے، اگر دونوں چاہیں تو عوامی مسائل پر عملی تعاون پیدا ہو سکتا ہے۔ آخر میں جب بریفنگ کے بعد اوول آفس کی روشنی دھیمی ہونے کو تھی تو دونوں نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہینڈ شیک کیا۔ ضروری نہیں کہ دل بھی ملے ہوں، کیونکہ ٹرمپ بیٹھے رہے اور ممدانی کھڑے رہے، تو اس سے لگتا ہے کہ کم از کم بظاہر دونوں نے اچھے اور خوشگوار اور گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا، اندر سے دونوں بھی شاید اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہوں، لیکن سیاست میں یہی ہاتھ ملانا اکثر حالات کو بھی بدل دیتا ہے۔ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہی مستقبل کی سیاست ہے جہاں اختلاف کے باوجود بات ہو سکتی ہے، تو آنے والے مہینے جو یقیناً دلچسپ ہونے والے ہیں۔ نیو یارک کے عوام کے لیے شاید یہ وہ لمحہ ہوگا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے، وہ لمحہ جب کوئی لیڈر نظریاتی جنگوں سے اوپر بلند ہو کر صرف یہ سوچے کہ شہر کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ اس میں بہت سارے سبق ہیں، صرف امریکیوں کے لیے نہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی۔ مثلا پاکستان افغانستان سے لڑ رہا ہے تو یہ ایک پرانے دوست بھی رہے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں اٹھ کے آرام سے مذاکرات کرے پرامن طریقے سے، دھمکیاں دھوس دھاندلی کے الزام لگائے بغیر۔ اسی طرح اور بھی جو بھی تضادات ہے، مسائل ہیں، تصادم ہے، وہاں بھی ان دو لوگوں کی ملاقات سے بہت بڑے سبق ملتے ہیں، شاید کوئی سیکھے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ جس طرح ممدانی نے ڈونلڈ ٹرمپ کا دل جیتا ہے بغیر اپنے اصولوں کو پر سمجھوتا کیے اور اپنی ڈگنیٹی کو کسی بھی سطح پہ کمپرومائز کیے بغیر، یہی سبق کاش ہمارے شہباز شریف کو بھی ہوتا، اور وہ جانتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ضرور تعریف کریں کیونکہ آپ کے اس پہ ڈپلومیٹک فائدہ بھی ہے، سپر پاور سے دوستی کرنی چاہیے، لیکن اپنی عزت برقرار رکھتے ہوئے دوسرے کی خوش آمد کریں۔ بہت شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔